مکتوب نمبر 169، یہ مکتوب شریف شیخ عبدالصمد سلطان پوری صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا۔ سوال یہ پوچھا تھا کہ ایک مرید نے اپنی پیر صاحب کو کہا کہ اگر خاص وقت میں جو مجھے میسر ہے کہ میں اللہ رب العزت سے وصل و قرب کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرا پیر تو درمیان میں آ جائے تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی جو خاص میرا وقت ہوتا ہے میرے رب کے ساتھ، اگر اس وقت تو میرے اور میرے رب کے درمیان آیا تو میں تیرا سر کاٹ دوں گا۔ اپنی مرشد کو وہ کہہ رہے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا ہوا ہے کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کو کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے مخدوم، مقصد اور مطلب کیا ہے؟ وہ وصول بجناب قدس خداوندی تعالی و جل جلالہ، اللہ رب العزت کے ذات تک پہنچنا مقصد و مطلب ہے۔ پیر، مرشد، شیخ یہ مطلب نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد وصل ہونا ہے رب تک، ٹھیک ہے؟ لیکن طالب ابتدا میں چونکہ بہت سارے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اسی لیے یہ دناعت میں ہے، پستی میں ہے، اور اس ذات باری تعالی جل وعلا شانہ وہ اعلیٰ ہے، ارفع ہے، احکم ہے، اعدل ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو طالب اور مطلوب کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وہ رب الارباب ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق کائنات ہے، یہ بندہ مجبور ہے، یہ بندہ ہے، وہ رب ہے، دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ جب نسبت نہیں ہے تو طالب اور مطلوب کے درمیان فائدہ لینے کا اور فائدہ دینے کی وہ مناسبت نہیں ہے خاص کر۔ تو اب ضروری ہو گیا کہ ایک ایسا مرشد ہونا چاہیے جو اس طریقے کو پہلے اس نے طے کیا ہو، راہدان ہو طریقت کی، شناسا ہو اس طریقت کے رستے کا۔ تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ پیر برزخ ہوگا عاشق اور معشوق کے درمیان، ایک رابطہ ہوگا۔ پیر مرید کو تربیت دے دے کے اس لائق بنائیں گے کہ وہ ذروۂ عالیہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی قابل بن جائیں۔ اب شیخ کو ایسے ہونا چاہیے، مرشد کو، کہ انہوں نے دونوں طرف سے حظ وافر لیا ہوگا، حصہ وافر لیا ہوگا، انہیں ذات باری تعالی سے بھی فیض لیا ہوگا، اور اس میں کمال یہ بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کو اس ذروۂ عالیہ تک پہنچانے کا برزخ اور سبب بھی بن سکے۔ پیر ایسے ہونے چاہیے۔ پھر شیخ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پر یہ شیخ کے پاس چلا جائے اور پھر شیخ ان کو مختلف عبادات اور طریقہ بتاتے بتاتے ان کو طالب کو مطلوب کا رستہ دکھاتا جائے، اور جس اندازے سے طالب کو مطلوب کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی جائے گی، اتنی قدر، اتنی اندازے میں پیر ان دونوں کے درمیان سے اپنے آپ کو نکالتا جائے گا۔ مطلوب کو اور طالب کو درمیان میں ایک رابطہ چاہیے جس کو کہتے ہیں شیخ و مرشد۔ لیکن جب مناسبت طالب یعنی مرید کی مطلوب یعنی ذات باری تعالی کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو جائے، جتنی جتنی یہ مناسبت اور قرب بڑھتی جائے گی، اتنا اتنا پیر و مرشد ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو نکالتا جائے گا۔ میں نے پہلے کہا، مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مراد و مقصود پیر نہیں ہے، ذات باری تعالی ہے جل وعلا شانہ۔ اور جب اس مرید کو، اس طالب کو اپنی مطلوب حقیقی کے ساتھ مناسبت تام پیدا ہو جائے تو پھر مرشد اپنے آپ کو پورا درمیان میں سے نکال لیتا ہے، اور طالب و مطلوب کو، عاشق و معشوق کو آپس میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بس شیخ کامل مکمل کا یہ طریقہ ہے۔ ایک پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ طالب مطلوب کے ساتھ بے واسطہ پیر، بے واسطہ مرشد ان کو اب وصل ہو گیا ہے۔ بس اب درمیان میں سے شیخ کامل مکمل اپنے آپ کو مکمل نکال رہے ہیں۔ متوسط اور مبتدی جو سالک ہے وہ پیر کے علاوہ مطلوب کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کا معبود تو پیری تست اول، معبود تو نہیں ہے لیکن معبود سے مراد مقصود ہے،
سب سے پہلے تمہارا مقصود جو ہے نا وہ پیر ہونا ہوگا، فنا فی الشیخ ہونا ہوگا، لیکن فنا فی الشیخ کا مرتبہ ابتدا میں اور متوسط میں ہے، ابتدا اور توسط میں ہے۔ تو ابتدا اور توسط میں مرید بغیر آئینہ پیر کے کبھی مطلوب حقیقی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ پھر کیا بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی اگر پیر اس خاص وقت میں میرے اور میرے رب کے درمیان آئے تو میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا، اور اس کی پیر صاحب نے بھی اس کو مسلم کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہاں یہ بات ہے جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر پیر اس وقت حاضر ہو تو ان کی سر کو میں تن سے جدا کروں گا، فرمایا یہ انہوں نے دیوانگی کی وجہ سے کہا ہوگا، اس کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا۔ اس وقت جب طالب اور مطلوب آپس میں وصل ہو رہے ہیں، اس وقت پیر قصدن اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس بندے نے یہ لفظ کہا ہوا ہے تو یہ اپنی دیوانگی کی وجہ سے اس نے کہا ہوگا۔ استقامت والے مستقیم سالکین ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنی پیر کی عزت و تعظیم و توقیر رکھتے ہیں، اور بے ادبی کا رستہ وہ لوگ نہیں ڈھونڈتے۔ یہ تو بے ادبی ہے کہ اگر اس وقت تو میرے سامنے آ گیا تو میں تیرا گردن کاٹ دوں گا، نہیں، یہ انہوں نے دیوانگی کی وجہ سے۔ فرماتے یہ جو ان کو وصل ہو گیا ہے نا، جو مرید صادق ہوتا ہے، جو ان کو وصل ہوا ہے مطلوب تک، اور مرشد نے اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال دیا ہے، پھر بھی وہ مرید کہتا ہے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے پیر کی برکتوں سے ہی ملا ہے، شیخ کی برکتوں سے ملا ہے۔ اگر یہ لفظ وہ کہے تو پھر یہ لفظ بے ادبی کے زمرے میں ہے، اس لفظ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔